الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال تعالى في مقام آخر وفروا إلى الله وأيضا قال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد کا دین جسم کے سینے میں ہے محمد کا دین جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے اور نبی کی محبت جو سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے پھر مدینے میں نہیں الہی گر کرم تو کر دے وہ بات دے وہاں کو جو دل پر اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا مدار اپنے دین کو قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف مخلوق حضرت انسان ہے یہ جب اللہ رب العزت کے مبارک دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اسے اللہ کامیاب کریں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کو دین میں رکھا ہے دین اللہ رب العزت کے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا نام ہے
اب جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں۔ ہمارے اس دین کی بنیاد اللہ جل شانہ کا تعلق ہے، اللہ جل شانہ سے لو لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر اپنی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، فرمایا میرے بندو تم میری طرف دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ جل شانہ ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو اکیلے اللہ چلا رہا ہے، مجھے آپ کو اللہ ہی پال رہا ہے، اللہ رب العزت ہی ہمیں مال عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت ہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اس بات پہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو مضبوط بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں کو بنائیں گے۔ دیکھیں کہ انسان دنیا کے اعتبار سے، منصب اور عہدے کے اعتبار سے کسی بڑے سے تعلق بناتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میرا کسی فلاں عہدیدار سے، کسی فلاں صدر سے، کسی فلاں وزیر سے، کسی فلاں مشیر سے میرا تو تعلق ہے، کہیں بھی پھنسوں گا، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اپنے اس تعلق والے سے کہوں گا، وہ مجھے مسئلے سے نکال لے گا۔ تو دنیا کے اعتبار سے عہدے اور منصب والے بڑے کسی عہدیدار سے، منصب والے سے تعلق جمانے پہ انسان خوش ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیوں نہ تعلق جمائے جس نے یہ سارے عہدے عطا کیے ہیں، جس نے ان وزراء اور مشیروں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کو یہ عہدے بھی اسی نے عطا کیے ہیں۔ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ سے انسان اپنا تعلق جمائے کہ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ دنیا آخرت کی عزتیں ہیں، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، منصب ہے، جاہ و جلال ہے، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ استوار کر لیں، اپنے دل کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم جوڑیں، تو پھر دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ہر انسان پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی مال سے پریشان ہے، کوئی مال کے لیے پریشان ہے، کوئی کمانے کے لیے پریشان ہے تو کوئی کما کے پریشان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو پریشان ہے، اور کسی کے پاس ہے تو وہ پریشان ہے۔ تو اس لیے یہ ساری پریشانی ہے کہ ہم نے نہ اس کے کمانے کا طریقہ سیکھا ہے، نہ اس کے لگانے کا طریقہ سیکھا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو آگے پیچھے کیا، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اس کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشانیوں کی وادیوں میں دھکیل دیا، پھر جاؤ جس کے پیچھے تم پھر رہے ہو اسی سے تم اپنے لیے سکون اور راحت اور چین تلاش کرو۔ اگر تم میرے پیچھے آتے، مجھ سے لو لگاتے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے انسان، تجھے کس نے اپنے کریم اور محبت کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے، رزق بھی اسی کے خزانوں میں ہے، عزت بھی اسی کے خزانوں میں ہے، راحت بھی اسی کے خزانوں میں ہے، سکون بھی اسی کے خزانوں میں ہے، چین بھی اسی کی طرف سے ملے گا، جاہ و جلال بھی اسی کی طرف سے ملے گا، مال و منال بھی اسی کی طرف سے ملے گا۔ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، مال سے چیزیں دینے والا اللہ ہے، چیزوں سے سکون عطا کرنے والا اللہ ہے۔ میری آپ کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، ہم جتنا دوڑیں گے ہم سے دنیا بھاگے گی، دنیا سے منہ پھیر کے بھاگو گے، دنیا پیچھے آئے گی۔ فطرت ہے، دستور ہے، ہم نے دنیا کو اپنا دل دیا، ہم نے دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں برباد کی، صبح سے شام تک دوڑ لگائی، اللہ نے دنیا بھی عطا نہ کی، اللہ نے اپنا تعلق بھی نہ دیا، اپنی ناراضگی تھوپ دی ہم پر، اپنی ناراضگی دے ماری۔ جاؤ پھر بھٹکتے رہو دنیا میں، اس اندھیر نگری میں بھاگتے رہو، دائیں بھاگو، بائیں بھاگو، سامنے بھاگو، پیچھے بھاگو، نہ راحت تمہارا مقدر، نہ سکون تمہارا مقدر، نہ چین تمہارا مقدر۔ میرے بھائیوں، ہم دھوکے میں پڑ گئے، ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ وہ متاع قلیل، وہ متاع ذلیل جس کو اللہ نے بنا کے
کبھی رحمت کی نظر سے دیکھا نہیں، جس کو خود وہ بنانے والا کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہر آدمی اپنے ضمیر میں جھانکے، اپنے دل پہ دستک دے کہ میں نے کس چیز کو دل میں بسایا ہے، میں نے کس سے محبت کی ہے، میں نے کس کو سینے سے لگایا ہے، اس کی محبت میں ڈوبا ہوں جو اس کا غیر ہے، جو بنانے والا بھی جس سے محبت نہیں کرتا، میں اس کی محبت میں لگا ہوا ہوں۔ فرمایا اے میرے بندے، تو دھوکے میں پڑ گیا، تو اس متاع قلیل کے پیچھے، تو اس حقیر زندگی کے پیچھے جو چند سانسوں کی ہے، اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ کب تیری یہ زندگی ختم ہو جائے۔ اس کو بنانے کے لیے محلات بنانے کی فکر میں، عیش و عشرت کی فکر میں، چند ٹکے کمانے کی فکر میں تو نے مجھ سے بغاوت کی، مجھ سے لو نہ لگائی، مجھ سے بغاوت کی، میری نافرمانی کی۔ کیا تمہیں 8 دنوں کے بعد ایک دن میں سجدے کی توفیق ہوتی ہے؟ وہ بھی میری عنایت ہے، میری طرف سے ہوتی ہے۔ کیا تم 8 دن میرا دیا ہوا رزق استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم باقی ہفتے میں 8 دن میری دی ہوئی نعمتوں کے استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم باقی ہفتے کے 8 دن میری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت قہار ہے، اللہ رب العزت قدرت والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پہ مکمل دسترس رکھنے والی ذات ہے۔ وہ چاہے تو فقیری میں مزہ دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو رلائے، وہ چاہے تو تخت و تاج پہ بٹھا کے رسوا کر دے، وہ چاہے تو فقیرانہ اور درویشانہ زندگی میں شاہانہ لطف عطا کرے۔ وہ ایسی ذات ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے رب سے بغاوت کی، ہم نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانا، نہیں تعلق بنایا، تو اپنے بنانے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگ کے آؤ اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اس کے در رحمت پہ کیوں نہیں آتے جس سے سب کچھ عطا ہوتا ہے، جس سے سب کچھ ملتا ہے؟ دنیا والوں کے ہاں تم چلے جاؤ کسی بڑے وڈیرے کے پاس، خواہ وہ مال کے اعتبار سے بڑا ہو، منصب و جلال کے اعتبار سے بڑا ہو، اس کے دروازے پہ جاؤ، ایک بار جاؤ، ہو سکتا ہے سخی ہو، تھوڑا مسکرا کے پیش آ جائے، لیکن دوسری بار چلے جاؤ، تیسری بار چلے جاؤ، وہ تم سے منہ پھیرے گا، چیبہ چبی ہوگا، تیوری چڑھائے گا، تمہارے بار بار آنے سے اکتاہٹ کا اظہار کرے گا۔ فرمایا میرے بندو، تم میرے بنائے ہوئے بندوں کے پیچھے، جن کو میں نے مال عطا کیا، جن کو میں نے منصب دیا، جن کو میں نے جاہ و جلال دیا، تم ان کے پیچھے جاتے ہو، تم میری طرف کیوں نہیں آتے؟ میری در رحمت پہ آ کے تو دیکھو، مجھ سے لو لگا کے دیکھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے در رحمت سے مایوس بھی نہ ہو جاؤ۔ چاہے جتنی بغاوتیں کی ہیں، جتنی نافرمانیاں کی ہیں، جتنی بار مجھے ناراض کیا ہے، ہر بار توبہ توڑنے کے بعد پھر بھی آ جاؤ۔ جتنی بار توبہ توڑ کے آؤ گے، میرے در رحمت سے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ جتنی بار مجھے ناراض کر کے آؤ گے، مجھے منانے آؤ گے، مجھے روٹا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے۔ انسان اللہ کے دربار میں آئے تو صحیح، اللہ سے لو لگائے تو صحیح، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس نے اپنے پیار کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے آگ میں جلاؤں۔ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، میری بغاوت کرتا ہے۔ میں نے تو قطعاً تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں یا میں تجھے اس میں جلاؤں اور مجھے خوشی ہو۔ میں قطعاً اس پہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ ما فعلتم بعذابکم، کیا کروں گا میں تمہیں عذاب دے کر؟ میں تو نہیں چاہتا کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ تم میری ذات کا یقین رکھو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، مجھے تم مہربان پاؤ گے۔ احسان